بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس ہمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وداع مقتل حصہ اول۔ دوستو، کربلا کا صحرائی میدان ہے، 11 محرم کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، مگر فضا میں ایک عجیب تاریکی سی چھائی ہوئی ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ سورج طلوع ہوا بھی ہے یا نہیں۔ فضا میں خون کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، آسمان سے تمام رات قطرے قطرے کی صورت میں خون برستا رہا ہے۔ ظالمین کے خیام پر بھی خون کے یہ نشان موجود ہیں۔ کائنات کا ماحول انتہائی سوگوار ہے۔ کوفہ اور شام کے ظالمین کے خیمے میدان جنگ سے کافی دور لگے ہوئے ہیں۔ ان خیام کے نزدیک ایک طرف چند اور خیمے لگے ہوئے ہیں کہ جن کے چاروں طرف جناب جبرائیل علیہ السلام نے تحیر کی قناتیں استوار کی ہوئی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی جبروتیت کا ایسا پہرا ہے کہ کسی کی نگاہ ان خیام کی طرف اٹھنے کی جرت ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان خیام کے اندر پردہ وحدت کی مالک معظمہ پاک مستورات صلوات اللہ علیہن تشریف فرما ہے۔ ظالمین کے ان خیام کے درمیان میں عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ملعون کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس ملعون کے خیمہ کے سامنے باہر ایک کرسی لگا دی گئی ہے۔ اس کرسی کے ارد گرد کوفی اور شامی سرداروں کا ہجوم ہے۔ یہ سبھی ملائین اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ عمر ابن سعد ملعون اپنی خیمہ سے باہر آئے اور تازہ احکامات صادر کرے اور آئندہ کے پروگرام سے ہمیں آگاہ کرے۔ کچھ دیر کے بعد عمر ابن سعد ملعون اپنے خیمہ سے باہر آیا تو تمام ظالمین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دوسری طرف مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے خیام میں خوف و دہشت سے معصوم بچوں کے دل دھڑکنے لگے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے خیام ظالمین کے خیام سے ایک فرلانگ دور لگے ہوئے تھے، اور اصل مقتل گاہ سے ان کا فاصلہ 3 یا 4 فرلانگ تھا، یعنی آدھے کلومیٹر سے کچھ کم فاصلہ تھا۔ ملعون ازل سنہری کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے تمام ظالمین کے سامنے تقریر کی۔ اس کے بعد اس ملعون نے حکم دیا کہ سب سے پہلے تمام شہدائے کربلا کے سر ان کے جسم ہائے اطہر سے جدا کر کے میرے سامنے لائے جائیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انعام افراد کے بجائے قبائل کے حساب سے دیے جائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی منادی کرائی جائے کہ موجودہ لشکر میں سے کوئی بھی شخص ابھی کوفہ نہیں جائے گا، بلکہ ہم سب سے پہلے اپنے مقتولین کی لاشیں دفن کریں گے۔ اس کے بعد سب مل کر کوفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ صاحبان مقاتل بیان فرماتے ہیں کہ یہ حکم سنتے ہی سب ملائین اپنے اپنے خیام سے یوں باہر نکلے کہ جس طرح ٹیڈی دل یا مکڑی کسی جگہ سے اچانک نکل کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی تحفہ تھا اور کسی کے ہاتھ میں کوئی تحفہ تھا۔ تمام ظالمین میدان میں جا کر بے کفن لاشوں پر ٹوٹ پڑے۔ اب وہ کیفیات بیان کرنے کی مجھ میں تاب ہی نہیں ہے کہ ان ملائین نے کتنے ادب و احترام سے مقدسان کائنات علیہم الصلاۃ والسلام کے پاک سر وصول کیے۔ تمام شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کے سر ہائے عطر عمر ابن سعد ملعون کے سامنے لائے گئے۔ اس ملعون نے قبائل میں سر ہائے عطر تقسیم کرنا شروع کیے تو تقسیم کے دوران قبائل ایک دوسرے سے جھگڑتے رہے اور کئی مرتبہ تلواریں نیاموں سے باہر آئیں، کیونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سر عطر ملیں تاکہ ہمارے قبیلہ کو زیادہ سے زیادہ انعامات ملیں۔ ابن سعد ملعون نے حکم دیا کہ یہ تمام سر عطر تو خاک و خون میں اس قدر غلطان ہیں کہ پہچانے ہی نہیں جا رہے، اس لیے ان پاک سروں کو دھو کر لایا جائے تاکہ ابن زیاد ملعون انہیں پہچان تو سکے۔ تھوڑی دیر بعد مظلومین دہر علیہم الصلاۃ والسلام کے پاک سر دھو کر دوبارہ اس ملعون ازل کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس وقت قبائل کے حساب سے ان پاک سروں کی تقسیم کچھ یوں عمل میں آئی کہ قبیلہ بنی کندہ کو 13 سر ہائے عطر ملے، قبیلہ حوازن کو 20 سر ہائے عطر ملے، قبیلہ بنی تمیم کو 19 سر ہائے عطر ملے، قبیلہ بنی اسد کو 16 سر ہائے عطر ملے، قبیلہ بنی مزحج کو 7 سر ہائے عطر ملے، قبیلہ بنی بکر ابن وائل کو 4 سر ہائے عطر ملے، متفرق قبائل کو 13 سر ہائے عطر ملے، یعنی کل قبائل میں 92 سر ہائے عطر تقسیم کیے گئے، جبکہ کل شہید 144 ہیں۔ 52 شہداء ایسے ہیں کہ جن کے ورثاء نے یا ان کے قبائل کے لوگوں نے ان کے جسم سے سر جدا نہیں کرنے دیے اور نہ ہی تقسیم ہونے دیے تھے۔
جب بظاہر بیوارث شہداء علیہم الصلوۃ والسلام کے صحرائے اطر قبائل میں تقسیم ہو چکے تو ان ملائین نے فخریہ انداز میں انہیں معراج کی منزل پر بلند کر دیا۔ پھر عمر ابن سعد ملعون نے حکم دیا کہ اپنے مقتولین کی لاشیں دفن کرو، کیونکہ میدان میں ہزاروں لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ تمام قبائل نے جا کر اپنے قبیلے کے مقتولین کی الگ الگ اجتماعی قبریں تیار کی، اس لیے بڑی بڑی قبریں کھودی گئیں۔ قبریں کھودنے کے بعد تمام لاشوں کو ان کی قبروں کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، اور پھر عمر ابن سعد ملعون سے کہا گیا کہ وہ تمام مقتولین کی نماز جنازہ پڑھتا جائے تاکہ ان کو عزت و احترام سے دفن کیا جا سکے۔ جناب فضہ پاک سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب وہ ظالمین اپنے مقتولین کی قبریں تیار کرنے، لاشوں کو قبروں کے سامنے رکھنے اور لاشیں دفن کرنے میں مصروف تھے، مجھے معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا کہ اس وقت کی بے قراری نہیں بھول سکتی۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے پاک خیمہ کے پردے کا ایک گوشہ اٹھا کر ان ملائین مقتولین کی لاشوں کو دیکھتی اور بے تاب ہو کر اپنی آنکھیں اشک بار کر لیتی، گویا ایک حسرت و اضطراب کی ملی جلی کیفیت ان کے چہرہ اقدس سے عیاں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قریب گئی اور عرض کرنے لگی، میری پاک ملکہ معظمہ صلوات اللہ علیہ، آپ بار بار کیا دیکھ رہی ہیں؟ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے رو کر فرمایا کہ فضہ، ہر مقتول کے وارث اس کی لاش دفن کرنے کے لیے نہایت احترام سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ ایک موہوم سی امید پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی میرے بھائی کی لاش بھی دفن کرتا ہے یا نہیں۔ کیا کسی شخص کو ان کی قرابت داری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال بھی آتا ہے؟ کیا کسی کو ان کی غریب الوطنی اور بے کسی کا احساس بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ مگر میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ یہ سب لوگ اپنے مقتولین کی لاشوں کو دفن کر رہے ہیں، میرے فخر روزگار اور حسین بھائیوں کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے بھائی کی لاش کس طرح غربت اور بے کسی کی حالت میں زمین پر پڑی ہے۔ یہ تو عرش معلیٰ کے مکین تھے اور مجھے امید تھی کہ انہیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہوئے کوئی نہ کوئی تو دفن کرنے کے بارے میں سوچے گا اور اس غریب الدیار پر ترس کھاتے ہوئے ان کی تجزیہ و تدفین کرے گا، مگر ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی تکفین کرنے کے بجائے ان کے جسم کا سے لباس بھی اتار لیا جائے گا۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے جوان بیٹے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش کیسے قسم پرسی کی حالت میں زمین پر پڑی ہے۔ کیا میں نے اسے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ میں نے تو اسے ناز و نعمات میں پروان چڑھایا تھا، نگاہ بد سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے پردوں میں چھپائے رکھا، زندگی بھر اس کے ناز مانتی رہی، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنوں کی لاشیں تو دفن کر رہے ہیں، میرے لخت جگر شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش ویسے ہی بے کور و کفن میدان میں پڑی ہے۔ اسی طرح ظالمین کی لاشیں دفن ہوتی رہیں۔ معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ اسی امید میں رہیں کہ شاید یہ لوگ اپنے لوگوں کو دفن کرنے کے بعد ہمارے پیارے احباب کی لاشوں کو بھی دفن کریں گے، مگر ظالمین اپنے مقتولین کے جنازے پڑھتے رہے اور انہیں دفن کرتے رہے۔ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوان و انصار میں سے کچھ شہداء کے اہل قبیلہ نے ان کی لاشوں کو تدفین بھی کی۔ جناب حر علیہ السلام کے قبیلہ کے لوگوں نے جناب حر علیہ السلام کی لاش دفن کی۔ چند لاوارث شہداء کے علاوہ سب لاشیں دفن ہو گئیں، مگر کسی شخص نے پاک گھر کے مقدس افراد میں سے کسی ایک فرد کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ اسی طرح لاشوں کی تدفین میں ظہر کا وقت ہو گیا، سب ملائین نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے اپنے خیمہ کا گوشہ ہٹا کر دیکھا تو اس وقت تک تمام ملائین کی لاشیں دفن کی جا چکی تھیں۔ تب آپ نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ جا کر عمر ابن سعد ملعون کو ہمارا یہ پیغام دو کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم پردہ دار مل کر اپنے احباب، بھائیوں، بیٹوں اور شہزادوں کی لاشیں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے اور نہ ہی میدان کربلا میں زیادہ گری و زاری کریں گے، بلکہ خاموشی اور صبر و تحمل سے ہی یہ کام انجام دیں گے۔ جناب فضہ پاک سلام اللہ علیہ نے عمر ابن سعد ملعون تک جب آپ کا یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور جواب میں اتنا کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ ہمیں ابھی کوفہ جانا ہے، اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ملکہ عالمین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں عرض کریں کہ وہ آپ فوراً تیاری کریں کہ ہم نے آپ کو ابھی اور اسی وقت کوفہ لے جانا ہے۔ پاک عالیہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن سعد ملعون تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں، باللہ علیکم الالماح مررتم بنا علی التقلا،
ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں ان خیام میں سے محلوں پر سوار کرنے کے بجائے پہلے ہمیں مقتل گاہ تک لے جانے دیا جائے۔ یہ فرمان سننے کے بعد اس ملعون ازل نے بے اعتنائی سے جواب دیا کہ ہمیں دیر ہو جائے گی، اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ اس وقت معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے چہرہ اقدس پر اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال الہی کی سرخی نمودار ہوئی اور عالم جلال میں فرمایا کہ اے ملعون ازل، ذرا عقل کے ناخن لو اور اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ ہم تمہارے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہم تو تسلیم و رضا الہی کے اسیر ہیں۔ تم ہمیں کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، اگر ہم چاہیں تو ایک لمحہ میں تمام کائنات کو فنا کر دیں، مگر مشیت الہی پر قائم رہنا اور حکم الہی کی پابندی ہم پر فرض ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی لاشوں کی زیارت کیے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ عمر ابن سعد ملعون سمجھ گیا کہ یہ مقام جلال ہے، اور جب بھی پاک گھر کے کسی فرد کو جلال آ جائے تو اس سے کوئی بات منوانا ناممکن ہوتا ہے، اور جب عالم کرم میں ہو تو پھر غربت اور مظلومیت بھی پسند کر لیتے ہیں، اس لیے اب انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ جیسے پسند فرمائیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے تمام پاک مستورات صلوات اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اپنے معصوم بچوں کو اٹھا لیں، جو بچے پیدل چل سکتے ہیں انہیں ساتھ لے کر ردائے تطہیر کے پردہ میں مقتل گاہ کی طرف چلیں، کوئی مستور پردے کی فکر نہ کرے، ہم سب کے پردہ کے ضامن ہیں، کسی مستور پر کسی ملعون کی نگاہ پر پڑ ہی نہیں سکتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کو خیام میں سے ہی محملوں پر سوار کیا گیا تھا، کیونکہ یہاں سے گنج شہداء کا فاصلہ آدھے کلومیٹر سے کچھ کم تھا۔ اس لیے ظالمین نے عرض کیا کہ آپ چونکہ پردہ دار ہیں اور کم سن بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے پیدل سفر نہ کریں، اور مناسب یہی کہ آپ محملوں پر سوار ہو کر مقتل تک تشریف لے چلیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے فرزند مولا سجاد علیہ السلام بہت زیادہ بیمار اور علیل ہیں، وہ پیدل نہیں چل سکتے، اس لیے محملوں پر سوار ہونا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہاں سے تمام پاک مستورات صلوات اللہ علیہ محملوں میں سوار ہوئیں، اور جب محمل مقتل گاہ کے قریب پہنچے تو وہاں آپ محملوں سے اتری۔ پردہ وحدانیت کی وارث و مالک مستورات صلوات اللہ علیہ تطہیر کا پردہ بنا کر مقتل کی طرف روانہ ہوئی۔ جناب فضہ پاک سلام اللہ علیہ اس منظر کو کچھ یوں بیان فرماتی ہیں: کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جن کا تمام گھر شفیع المذنبین ہو، آج اس مقام پر ان کی سفارش کرنے والا کوئی ہی نہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی ضامن ہے۔ جو پاک مستورات صلوات اللہ علیہ خود قدیم الاصل اور کریم الفرع ہیں، ان کی شان اور عظمت کا لحاظ رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ پاک معظمہ بیبیاں صلوات اللہ علیہ کبھی دائیں طرف دیکھتی ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہیں، مگر کوئی مددگار دکھائی نہیں دیتا۔ اس عالم بے کسی پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کیا آج اس صحرائے کربلا میں انہیں کوئی ایک بھی ہمدرد دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ہر طرف اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے قاتل نظر آتے ہیں۔ جب تمام معظمہ بیبیاں صلوات اللہ علیہ روتے ہی مقتل میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش نظر آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ فرش زمین کو عرش بری بنا کر مظلوم کائنات انتہائی بے نیازی سے خاک پر مسند نشین ہے، مگر جسد مبارک کے ساتھ سر دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود لاش عطر کا رخ قبلہ کی طرف ہے۔ سب سے پہلے پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ بھائی کی لاش پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئیں، اور باقی پاک مستورات صلوات اللہ علیہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی مستور اپنے کسی عزیز کی لاش پر نہیں گئی تھی۔ قرہ بن قیس تمیمی روایت کرتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے آج تک وہ بین نہیں بھولتے کہ جو شام غریباں کی لٹی ہوئی مظلومہ بہن صلوات اللہ علیہ نے اپنے مظلوم بھائی کی لاش پر کیے۔ یہ دکھی بہن ایسی دردناک آواز میں مظلوم بھائی کا نوحہ پڑھ رہی تھی کہ جسے سن کر میرا جگر پھٹ رہا تھا۔ تمام ظالمین جگر پر ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے، آسمان ہل رہا تھا، تمام اونٹ اور سبھی جانور رو رہے تھے۔ حالانکہ فضا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گنج شہداء میں ہر شہید کی لاش تڑپ رہی ہے۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے روتے ہوئے بیان کی کہ پاک نانا، آپ پر ملکوت ارض و سما ہمیشہ صلوات پڑھتے رہیں۔ آئیں ذرا دیکھیں تو صحیح، یہی آپ کا مظلوم بیٹا ہے کہ جو خاک اور خون میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے جسم میں عطر کا کوئی حصہ اور کوئی عضو بھی سلامت نہیں ہے۔ پاک نانا ذرا پہچانے تو صحیح کہ یہی آپ کا لاڈلا بیٹا حسین ہے، جسے آپ کی امت نے کفن بھی نہیں دیا، جس کی لاش کو باد صبا خاک کربلا کا کفن پہنا رہی ہے۔
नाना जान जिस बहन के भाई दूर दराज का सफर इख्तियार करते हुए घर से चले जाते हैं, इस बहन को तो ये उम्मीद होती है कि कभी न कभी मेरे भाई वापस लौट आएंगे, मगर जिसके 16 भाई आंखों के सामने एक ही दिन में शहीद हो जाएं, वो बहन कैसे जी सकती है। मैं तो आप जिंदगी से भी मायूस हो चुकी हूँ। इसके बाद मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा अपने पाक भाई से मुखातब होकर फरमाने लगी कि भैया मैं अब करबला से कूफा और फिर कूफा से शाम तक के मुश्किल तरीन सफ़र पर जा रही हूँ। मेरे साथ आपकी बहू बेटियाँ सल्लल्लाहु अलैहा गुस्ताखाना माहौल और रजील तरीन लोगों का सामना है। बहन को दुआ फरमाएं कि हम जिस मकसद अजीम के हसूल के लिए तशरीफ़ ले जा रही हैं वो मकसद पाया तकमील तक पहुँच जाए और हमारी तौफीकात सब्र व इस्तकामत में इस्तक़लाल बाकी रहे। कुर्रा बिन कैस तमीमी से रवायत है कि जब पाक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने मजलूम भाई की लाश पर बैन किए तो खुदा की कसम सब दोस्त और दुश्मन जिगर थाम कर रो रहे थे। इसी तरह पाक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा अपने मजलूम भाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाशी अतर पर अपनी पेशानी रख कर रोती रही। बहुत देर के बाद पाक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने लाशी अतर से अपनी पेशानी उठाई तो देखा कि तमाम पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहा इनके पसे पुष्ट खड़ी रो रही थी। इस वक्त आपने फरमाया क्या तुम अपने अजीज़ व अकारब से आखिरी बार नहीं मिलोगी। सब मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहा ने सर झुकाकर अर्ज किया कि आपके हुक्म के बगैर हम कैसे अपने आज़ा की लाशों पर जाएं। ये सुनकर मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया कि खुदा जाने शाम से वापसी तक हम में से कोई जिंदा रहे या न रहे, कौन वापस आए कौन वहीं रह जाए, तुम सबको इजाज़त है कि तुम अपने अपने शहीदों से आखिरी मुलाकात और विदा कर लो। जब पर्दादारान तौहीद और रसालत सल्लल्लाहु अलैहि को इजाज़त मिली तो सभी मक्तलगाह में बिखर गईं। जब मक्तलगाह में पाक मस्तूरात अपने अज़ा व अकारब की लाशों पर पहुंची तो एक क़यामत खेज मंजर था। मक्तलगाह में हर तरफ से दर्दनाक बैनों की आवाज़ बुलंद हुई। किसी पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु की गोद में जवान फर्जंद की बेसर लाश थी, किसी मस्तूर सल्लल्लाहु अलैहि की गोद में जवान भाई की सर बरीदा लाश थी। सभी पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि अपने अपने अजीज़ों की लाशों से विदा फरमा रही थी, मगर एक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने अजीब रंग इख्तियार फरमाया। अब ये आपने खुद समझना है कि वो कौन थी। मैं फ़कत इतना बता सकता हूँ कि एक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा जिनकी आगोश में बगैर सर के एक नन्ही सी लाश है। इस मासूम का लिबास खून आलूदा है। मजलूमा माँ सल्लल्लाहु अलैहा ने इस नन्ही सी लाश को सीना से लगाकर कोई बात नहीं की बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपने मासूम नूर नज़र को लोरी देना शुरू की। फरमाने लगी कि मेरे लख्ते जिगर, माँ आपको आखिरी मर्तबा लोरी सुनाने के लिए हाजिर हुई है। इसके बाद शायद कभी मुझे लोरी देना नसीब ना हो, क्योंकि बेटा मैं अब शाम जा रही हूँ और आपने तो अब करबला में अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रहना है, मगर जब तक जिंदा रहूंगी आपका दुख और दर्द कभी नहीं भुला पाऊंगी। मैं आज आखिरी मर्तबा अपने दिल की हसरत नाकाम की तकमील करना चाह रही हूँ कि शायद फिर तकदीर मुझे ये मौका न दे और आपको अपनी कम नसीब माँ की आवाज़ सुनाई न दे। इसलिए माँ की तरफ से दी जाने वाली इस आखिरी लोरी को गौर से सुनो और चंद लम्हे माँ की आगोश में सोने की हसरत पूरी कर लो, क्योंकि शायद फिर ये आगोश कभी आपको मुयस्सर ना आए। पाक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने अपने मासूम बेटे को सीने से लगा कर फरमाया कि मेरे लाल मैं अब कूफा जा रही हूँ, फिर शाम चली जाऊंगी। बाजारों और दरबारों के मराहिल से गुजर कर जिंदान शाम में कुछ अर्सा तक उम्मत मलाउना की मेहमान भी रहूंगी। अभी मुझे लाखों दुख देखना है, मगर मेरे जान मैं तुम्हें एक लम्हा भी नहीं भुला सकूंगी। मेरी हर सांस आपको याद करती रहेगी, मेरी आंखों में आपकी तस्वीर हमेशा मुस्कुराती रहेगी। मैं जब तक शाम के नूर महल में रहूंगी तो अपना मामूल बना लूंगी कि जिंदान ही में आपकी एक छोटी सी कब्र बना लूंगी और शब रोज इसी कब्र को लोरी सुनाती रहूंगी और इसी एक आस पर ही मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारूंगी कि कभी तो हम गरीबों के पाक मुंतकिम अजरल्लाह फर्द शरीफ भी तशरीफ लाएंगे, कभी तो हमारे दुखों का ये तवील दौर भी ख़त्म हो जाएगा, कभी तो हमारी ना ख़त्म होने वाली खुशियों का हसीन मौसम आएगा। तमाम मोमिनीन इस मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा के लिए मिलकर दुआ करें कि इनका लख्ते जिगर शहज़ादा अली अस्गर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पाक वालदा मुअज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहा की आगोश को फिर से जीनत बख्शे। तरसती हुई ये माँ अपने हाथों से अपने नूर निगाह को परवान चढ़ाएं और फिर उन्वान शबाब तक पहुँचकर ये पाक शहज़ादा सेहरे पहने। इनकी हसरत ज़दा पाक माँ और बहनें सल्लल्लाहु अलैहा अपने हाथों से इनकी शादी के शगन करें और इनके मखजून दिल की हर आस उम्मीद हर तमन्ना पलक झपकने से भी पहले पूरी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दाम ज़िल्लहु ताला का,
یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا لسارت الحسین، اللہ جل یا منتقم شہدائے برو علی اصغر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔